اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس ٹی وی کے پروگرام نور قرآن میں آپ کا خیر مقدم۔ یہ پروگرام قرآن مجید کی توضیح اور تشریح سے متعلق ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم سورہ بقرہ، جو قرآن مجید کی دوسری صورت ہے اور قرآن مجید کی سب سے لمبی صورت ہے، تقریباً 2.5 پارے پر پھیلی ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں 30 پارے ہیں، تقریباً 2.5 پارے پر پھیلی ہوئی ہے اور اس میں 286 آیتیں۔ اتنی لمبی کوئی اور صورت نہیں ہے، اور یہ صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک آپ نے پیغمبری کے فرائض انجام دیے، جن میں سے 13 سال مکے میں گزارے اور اگلے 10 سال آپ نے مدینہ میں گزارے۔ ہجرت کر کے جانے کے بعد آپ کا جو قریبی زمانہ تھا ہجرت کے بعد کا، اسی زمانے میں یہ صورت اور اس کے مختلف اجزاء نازل ہوئے۔ اس میں بہت سارے احکام ہمارے سامنے آتے ہیں، اور خاص طور سے مدینہ تشریف لے جانے کے بعد یہودیوں سے بھی واسطہ پیش آیا تھا، جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، اور ان سے مخاطب کر کے بھی بہت ساری باتیں اس صورت میں بیان کی گئی ہیں، بہت سے احکام بھی اس کے اندر آئے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ قرآن مجید میں 2 طرح کی صورتیں، قرآن مجید کی صورتوں کو تقسیم کیا گیا، مکی صورت اور مدنی صورت۔ مکی صورت جو شروع کے 13 سالوں میں مکے میں نازل ہوئی، انہیں مکی صورت کہا جاتا ہے، اور بعد کے 10 سالوں میں مدینہ تشریف لے جانے کے بعد ہجرت کے بعد جو صورت نازل ہوئی، انہیں مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ تو یہ مدنی صورت ہے۔ اس کی شروع کی 7 آیتیں ہم لیں گے۔ فرمایا جا رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو یہ ہیں اس کی 5 ابتدائی آیتیں۔ ان کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اب دیکھیے سورہ فاتحہ اور پورے کی پورے قرآن مجید کے اندر کیا تعلق۔ وہاں ہم نے دعا مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ، اور یہاں پر فرمایا جا رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک و شبے سے بالاتر کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ دیکھیں علم کیا ہوتا ہے، ایک منٹ اس پہ غور فرمائیے۔ کسی چیز کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمارا علم ادھورا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہمارا علم غلط ہوتا ہے۔ ایک چیز کو ہم دیکھتے کچھ ہیں اور ہوتی کوئی چیز ہے، یا اندھیرے میں ہم کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتے، علم نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ انسان کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اصل علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ بقرہ میں ہی ہے یہ آیت آتی ہے، آیت الکرسی میں آپ نے پڑھا ہوگا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ تمہارے آگے جو کچھ آنے والا ہے، تم سے پہلے جو کچھ گزر چکا ہے، اس سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے۔ اس کے علم میں سے تم ذرہ برابر بھی نہیں پا سکتے، لیکن جتنا وہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ عالم کل ہے، اس کو علم کی کاملیت حاصل ہے۔ ظاہر ہے اللہ نے جب پیدا کیا ہے تو اسے پورا علم ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے، ہر چیز سے واقف ہے، ذرے ذرے سے واقف ہے، تو اللہ تعالیٰ کا علم علم کامل ہے۔ انسان کا علم محدود ہے، انسان کا علم غلط بھی ہوتا ہے، لیکن اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں وحی کے ذریعے سے نازل فرما دی ہیں، جس کو قرآن شریف میں جمع کر لیا گیا ہے 23 سال تک، یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ 570 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہ 40 سال کی عمر میں
یعنی 610 عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے منصب جلیلہ پر فائز فرمایا، اور 23 سال تک قرآن مجید تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، کبھی ایک آیت، کبھی چند آیتیں، کبھی اور زیادہ آیتیں، کبھی کوئی چھوٹی صورت، کبھی کوئی بڑی صورت، اس طریقے سے 23 سال میں قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ اور جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی جو تھے، ایک ٹیم تھی، آپ ان سے کہتے کہ یہ فلاں جگہ رکھو، یہ فلاں جگہ رکھو، یہ فلاں جگہ رکھو۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورے کا پورا قرآن شریف مکمل ہو گیا۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے دو معنی ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے اس بات میں کوئی شک نہیں، اور اس کتاب کے اندر جو چیزیں ہیں، اس کے مشتملات، کانٹینٹس، اس میں کوئی چیز شک و شبے کی نہیں۔ انسان کا علم بدلتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، پھیلتا رہتا ہے، کل ایک بات کو نہیں جانتا تھا، آج جانتا ہے، کل مزید باتیں جاننے کی کوشش کرے گا، لیکن انسان کا علم پھر بھی محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی باتیں اس قرآن شریف میں ہم کو بتا دی ہیں وہ مکمل ہیں، ان میں سے کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے، اور آج تک تاریخ نے کسی بات کو بھی غلط ثابت نہیں کیا۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے ہدی للمتقین، وہاں ہم نے مانگا تھا اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ، یہاں ہدایت دی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب کتاب ہدایت، یہ کتاب رہنمائی کی کتاب، گائیڈنس کی کتاب، مارگدرشن کی کتاب، لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ ایک اچھی بات ہم کو بتائی گئی، لیکن ہم تعصب سے، پریجوڈس سے کام لے رہے ہیں، ہٹ دھرمی سے کام لے رہے ہیں، کٹ حجتی سے کام لے رہے ہیں، فائدہ اس کا نہیں ہوگا۔ تو قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اندر کچھ صفات ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر 6 شرطیں ان آیتوں میں بیان کی گئیں۔ پہلی بات، متقی ہو، وہ متقی تقوی سے بنا ہے، تقوی خوف، ڈر، آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ اگر آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ قرآن مجید تو ساری دنیا میں روشنی پھیلانے کے لیے آیا ہے، لیکن کوئی شخص اگر اپنی آنکھیں بند کر لے تو اس روشنی سے اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید سارے لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے، لیکن کوئی شخص کٹ حجتی سے کام لے، یا اپنے جو پرانے غلط خیالات ہیں انہی خیالات پہ جمع رہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرے، تو قرآن شریف فائدہ نہیں دے گا۔ تو متقی کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر وہ صحیح رویہ اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے۔ پہلی صفت تقوی۔ دوسری صفت الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ 2 الفاظ ہیں، غیب اور مشاہدہ۔ مشاہدہ دیکھنا، آبزرویشن، بہت ساری چیزوں کو آپ آبزرو کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو آپ آبزرو نہیں کر سکتے ہیں، آبزرویبل یعنی قابل مشاہدہ نہیں ہیں۔ مثلا جنت کیسے ہے، کچھ باتیں اس کے بارے میں ہم کو معلوم ہیں، لیکن جنت کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ جہنم کیسی ہے، وہی کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات، اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمارا علم وہی ہے جو اللہ کے رسول کے ذریعے ہم کو مل گیا، ہم اس کو نہیں جان سکتے ہیں۔ تو غیب اور شہادت 2 چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ شہادت وہ ہے جس کو انسان جان سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، معلوم کر سکتا ہے۔ غیب وہ ہے جس کی اصل کیفیت کو انسان جان نہیں سکتا ہے۔ اگر آدمی اس بات پہ اصرار کرے کہ نہیں ہر چیز مجھے نظر آنی چاہیے، تو ظاہر ہے کہ ایسے آدمی کے لیے قرآن مفید نہیں ثابت ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ کلام بھیجا، اس میں طرح طرح سے ہم کو باتوں کو سمجھایا۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی غیب پر ایمان لائے۔ اس کے بعد وہ یقیمون الصلاۃ، تیسری شرط، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کا معاملہ، قرآن کا معاملہ، یہ صرف نظریاتی معاملہ نہیں ہے کہ ہم نے کچھ باتوں کو مان لیا، ماننے کے ساتھ ساتھ ہم کو عمل کرنا پڑے گا۔ چنانچہ یہ بات آپ کے سامنے پورے طور سے واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غیر پیغمبرانہ زندگی 40 سال کی کس طرح زندگی گزاری آپ نے، اور پھر اس کے بعد آپ کے اندر کیسی تبدیلی پیدا ہو گئی، بالکل تبدیلی پیدا ہو گئی۔ اس وقت تک آپ کے پاس علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے علم آپ کو عطا فرما دیا۔ اس وقت تک آپ ایک اچھے شریف انسان تھے، اخلاق کے اصولوں کی پابندی کرتے تھے، لیکن بعد میں آپ ایک مبلغ بن گئے، بعد میں آپ داعی بن گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے، داعین الی اللہ باذنہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کی اجازت سے
اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے بن گئے، پھر آپ نے کشمکش کے دور کا آغاز ہو گیا۔ اب بریک سے پہلے 2 منٹ ہمارے پاس باقی رہ گئے ہیں، کوئی ایک سوال کوئی ایک صاحب کیجیے بس۔ السلام علیکم شیخ، جیسے آپ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کے سٹارٹنگ میں ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہدی للمتقین، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ متقین لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہدی للناس، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دونوں متقین میں کے لیے کوئی تضاد نہیں ہے، ہدی للناس سارے انسانوں کے لیے ہدایت، اور ہدی للمتقین سارے انسانوں کے لیے، اگرچہ کہ قرآن مجید کی ہدایت ہے لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ ان شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ ان کے اندر تقوی ہو، اور بھی شرطیں آ رہی ہیں، مثلا یہ کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہوں، نماز قائم کرتے ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو عام ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور قرآن مجید کی ہدایت، لیکن شرطیں، ان شرطوں کو پورا کریں گے تب آپ کو ملے گی وہ ہدایت، ورنہ آپ ہدایت سے محروم رہ جائیں گے۔ اب بریک کا وقت ہو گیا ہے، چند منٹ کے لیے ہم کو بریک لینے کی اجازت دیجیے، انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہماری ناظرین کرام، الحمدللہ آپ بہت دلچسپی کے ساتھ ہماری باتیں سماعت فرما رہے ہیں، اور ہمارے پارٹیسپینٹس بھی پورے طور سے متوجہ ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید جو ہمارے پاس بھیجا ہے وہ سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، لیکن کچھ شرطیں۔ ہر نامعقول آدمی ایک معقول چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے، تو ہمارے سامنے اب تک یہ بات آئی کہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ متقی ہوں، بھلائی اور برائی کے درمیان فرق کرنے والے ہوں، خدا کی رضا اور خوشنودی سے واقف ہونے کے بعد اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں، ان کی زندگی کا طریقہ اور وتیرہ پرہیزگاری کا ہو۔ دوسری شرط ہمارے سامنے آئی کہ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہوں۔ تیسری شرط ہمارے سامنے آئی وہ یقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہوں۔ مطلب یہ ہے اسلام ایک تھیوریٹیکل اور نظریاتی چیز نہیں ہے، نظریاتی چیز ہونے کے ساتھ ساتھ یہ عملی اور پریکٹیکل چیز بھی ہے۔ چنانچہ دیکھیے، ایک شخص اسلام قبول کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، آخرت پہ یقین کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد فوراً حی علی الصلاۃ کی اذان بلند ہوتی ہے، آؤ نماز کے لیے، اس کی زندگی کا اس وقت آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ نماز اولین چیز ہے، بنیادی چیز ہے۔ توحید کی شہادت کے بعد سب سے پہلی چیز جو اہل ایمان پر، مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے نماز ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز وقت کی پابندی کے ساتھ مسلمانوں پر، مومنوں پر فرض کر دی گئی۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ روپیے کے پرستار نہیں ہوتے ہیں، دنیا کے بندے نہیں ہوتے ہیں، ان کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں۔ آدمی ظاہر ہے اپنے آپ پہ خرچ کرے گا، اپنے بال بچوں پہ خرچ کرے گا، لیکن خاص طور سے جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے، زیادہ روپیہ ہے، وسائل ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سماج کے ایسے لوگ جن تک پیسے نہیں پہنچ سکے ہیں، جو محرومی کا شکار ہیں، جو ڈپریوڈ ہیں، جو غریب ہیں، جو بیماری کی وجہ سے یا کچھ اور مجبوریوں کی وجہ سے زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں، ان پر خرچ کرنے کا جذبہ ان کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ بھی قرآن مجید سے استفادہ کرنے کے لیے ایک ضروری شرط ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن مجید، اور وہ کتابیں جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، ان سب پر وہ ایمان رکھتے ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ موٹی موٹی باتیں آپ کو معلوم، ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل کیے گئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی گئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی گئی تھی، اور اسی طریقے سے داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی گئی تھی۔ وہ سب کتابیں اب اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں ہیں، لیکن ہم ان کو مانتے ہیں اجمالی طور پر۔ لیکن قرآن مجید پر جو ہمارا ایمان ہے وہ مکمل اور کامل ایمان ہوگا، اس لیے کہ قرآن مجید پورے طور سے محفوظ ہے۔ یہ بھی ایک ضروری شرط ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت یعنی صرف ایک بات کو فیکٹ کے طور پر مان لیا جائے کہ آخرت آنے والی ہے، یہ کافی نہیں ہے، اس کی تفصیل، میں اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔
یہ آخری شرط ہے. یہ جو 6 شرطیں یہاں پر بتائی گئی ہیں ان میں کہ وہ آخرت کو مانتے ہیں. آخرت کیا ہے؟ آخرت جو ہے وہ ایک مجموعہ ہے افکار کا، کچھ عقائد کا. آخرت کے ماننے کے معنی یہ ہیں کہ آدمی یہ مانے کہ میں غیر ذمہ دار نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ذمہ دار بنایا ہے، میں اپنے ہر عمل کے لیے ذمہ دار ہوں، اللہ تعالیٰ کے پاس سوال کیا جائے گا. نمبر 2 یہ کہ دنیا کا یہ نظام ابدی نہیں ہے، ایک دن نظام ختم ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کا جو نظام ہے آخرت کا نظام وہ برپا ہوگا، وہ پروان چڑھے گا. یہ بھی آخرت کے عقیدے کا ایک جز. تیسرا جز یہ ہے کہ اس عالم کے خاتمے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور عالم بنائے گا، ابدی و سرمدی عالم، اور وہاں سب انسانوں کو جمع کیا جائے گا، ان سب کا حساب لیا جائے گا، اور حساب کے مطابق بدلہ دیا جائے گا. اچھے لوگوں کو اچھائی کا بدلہ، برے لوگوں کو برائی کا بدلہ. اور یہ کہ جو لوگ ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی روشنی میں نیک قرار پائیں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کے لیے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور جن لوگوں نے بدعقیدگی اور بے عملی اختیار کی تھی ان کو سزا دینے کے لیے جہنم میں بھیج دیا جائے گا. اور عقیدہ آخرت کو ماننے کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی ہے کہ آدمی مانے کہ اصل کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے، دنیا کی خوشحالی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اچھا آدمی زندگی بھر مشکلات کا اور آزمائشوں کا شکار رہے، اصل کامیابی وہ ہے جو آخرت میں. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی متاع بہت ہی مختصر ہے. تو ان ساری کی ساری باتوں کو آدمی جب مان لیتا ہے تو اس وقت کہا جائے گا کہ وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے. تو آخرت صرف ایک بات کو مان لینا نہیں ہے، اس کے مطابق اپنے عمل کے اندر تبدیلی کر لینا ہے. پھر فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو تسلیم کر لیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تسلیم کر لیا، اور جن لوگوں نے تقویٰ کا راستہ اختیار کیا، جو غیب پر ایمان لے آئے اور مال کو اللہ کی امانت سمجھ کر اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے رہے، اور اس کتاب پر اور پہلے کی کتابوں پر ایمان لائے اور آخرت کو تسلیم کر لیا. لوگوں کے اندر بے عملی یا بد عملی پائی جاتی ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ اللہ کو جیسے ماننا ویسے نہیں مانتے. وما قدر اللہ حق قدرہ. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں کی جیسے کہ اس کے کرنا چاہیے. آخرت کو جیسے ماننا ہے اس طرح مانا ہی نہیں. ہاں بھائی دیکھا جائے گا، مرنے کے بعد ہوگا، کبھی کچھ دیکھا جائے گا. آخرت کا یقین اگر ایک زندہ یقین ہو تو یہ کتاب جو 114 صورتوں میں پھیلی ہوئی ہے اور 6000 سے زیادہ آیات میں پھیلی ہوئی ہے، یہ کتاب ہمارے لیے مفید ثابت ہوگی. اب ہم آپ حضرات کو اس بات کی زحمت دیں گے شرکا کو کہ آپ سوالات کریں. 2-4 منٹ باقی رہ گئے ان میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے جو سابقہ کتابوں کے بارے میں بات کی ایمان لانے کی، تو کیا ان کے احکاموں کو بھی ماننا ہے یا صرف ان پہ ایمان لانا ہے؟ ان پر صرف مجمل طور پر ایمان رکھنا کافی ہے، کیونکہ ان کی تعلیمات محفوظ نہیں ہیں. ان میں کچھ چیزیں گھٹا دی گئی ہیں، کچھ چیزیں بڑھا دی گئی ہیں، اور وہ محفوظ نہیں ہیں. اسی لیے وہ نازل ہوئی تھیں، اس فیکٹ کو ہم مانیں گے. لیکن قرآن مجید کا ایک نام محیمن ہے، نگران. قرآن مجید نے پچھلی کتابوں کی جو کچھ بھی خوبیاں تھیں ان کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا ہے. جو وہاں پر تعلیمات تھیں وہ سب ساری تعلیمات یہاں دوبارہ آ گئیں، اسی لیے ان کو ہم مجملاً مانیں گے. السلام علیکم شیخ. میرا سوال یہ ہے کہ جتنے بھی قرآن کی صورتیں ہیں تو کیا ان صورتوں میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ان کا ایک حصہ ہے یا صرف سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے وہ تو قرآن شریف کا حصہ نہیں ہے. البتہ قرآن شریف کی 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں میں، یعنی سوائے سورہ توبہ کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علماء کے 2 خیال ہیں. ایک خیال یہ ہے کہ یہ بھی قرآن کا حصہ تو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن اس کو بھی کاؤنٹ کیا جائے 1 2 3 آیتوں میں، یعنی اس پہ 2 رائے ہیں. بہرحال 2 رائے ہیں اور دونوں کے اپنے اپنے علماء کرام کی دلائل.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بارے میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے، حکم دیا ہے رسول اللہ کو اور ہم کو بھی حکم دیا ہے، اور جب تم قرآن شریف پڑھو تو اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگ لو۔ چنانچہ ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے۔ آپ کیجیے۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ شیخ ابھی بتایا آپ نے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کے لیے، کیا یہ صرف مومن انسان کے لیے ہے یا پھر آپ سبھی انسان کے لیے ہدایت کے لیے؟ اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں اور جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے ہدی للعالمین، دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت۔ لیکن دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، اس سے استفادہ کرنے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ شرطیں ہوتی ہیں۔ آپ کو کوئی چیز دکان میں بک رہی ہے، ہر آدمی خرید سکتا ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، لیکن پیسے چاہیے آپ کے پاس، وہ ایک شرط ہے، پیسے لے بغیر کہیں بھائی تو سارے انسانوں کے فائدے کے لیے ہے جی۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت سارے انسانوں کے لیے ہے، لیکن کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کو آپ پورا کریں تو آپ کے لیے ہے، نہیں تو آپ کے لیے نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، فلاح پانے والے لوگ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فلاح پانے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر کیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج عام مسلمان فلاح اپنی دنیاوی کامیابی کو سمجھتا ہے۔ ہم اس کے بیچ میں اصلاح کیسے کریں، ہم اس کو کیسے یہ بات سمجھائیں؟ بہت صحیح فرمایا آپ نے، اور بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ فلاح کا تصور کیا ہے، یہ ہے آپ کا دراصل سوال۔ فلاح کا صحیح تصور جس کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اولئک هم المفلحون، یہی فلاح پانے والے، اس سے اصلاً مراد ہے آخرت کی فلاح۔ کیونکہ دنیا میں ہو سکتا ہے ایک آدمی خوشحال ہو، دنیا تعریف کر رہی ہو، حکومت اس کو مل گئی ہو، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہ نہیں چل رہا ہے تو وہ فلاح نہیں ہوگی، وہ ناکامی ہوگی۔ تو فلاح کا تصور اصلاً یہ ہے کہ آخرت کی فلاح۔ لیکن ایک اور بات، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے دنیا کی فلاح کا بھی وعدہ کیا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان کو زمین میں خلافت عطا کریں گے۔ تو دنیاوی فلاح بھی بہرحال ضمناً طور پر آتی ہے، اور ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما۔ لیکن اصلاً آخرت کی فلاح مراد۔ افسوس کہ ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے، اسی لیے مزید سوالات کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کا بھی شکریہ، جزاک اللہ، فی امان اللہ۔